السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ دور فتنوں کا دور، جہاں جگہ جگہ فتنے ہیں، گناہوں میں بندہ جو ہے ڈوبا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنی آدم سارے ہی غلطی کرتے ہیں اور بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے بری ہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، ساتھی نہیں، برابر نہیں، اللہ کی تخلیق میں، تدبیر میں، کائنات چلانے میں، عبادت میں اللہ کی تنزیہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، اور وبحمدہ، اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ تعریف کا وہ اکیلا مستحق ہے، ایسی تعریف کہ ایسی تعریف کسی اور ذات کی نہیں کی جا سکتی۔ وہ کامل ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، معزز ہے، مکرم ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تو اللہ جو ہے ساری تعریفیں کمال محامد اسی کی ہیں۔ تو رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں لفظ یہ ہیں کہ جو سبحان اللہ جو ہے احب الکلام اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے پسندیدہ کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ تیسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس چیز سے کہ 1000 نیکیاں روز کمائے یا 1000 گناہ اس کے مٹ جائیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا 100 مرہ التسبیح 100 مرہ، سبحان اللہ 100 دفعہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں یا 1000 گناہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کلمتان، 2 ایسے کلمات ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے خفیف ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو رحمان کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہی کلمات۔ پاک ہے میرا اللہ، اور اپنی تعریف کے ساتھ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے ساتھ۔ تو اللہ پاک ہے، ہر ایک عیب سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ اور جھکا نہیں جا سکتا۔ ایک اللہ کو دعا میں پکاریں، غیر اللہ کو نعرے لگانا ہے فلاں میری مدد کر، فلاں جو ہے مدد کر، یا غوث کسی اور کو کہنا، یہ صرف ایک اللہ کا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے تو ایک اللہ سے کرنا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ دعائیں اور یہ ذکر بھی ہماری تربیت کرتا ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے بھی پاک سمجھنا ہے، اور مکمل تعریفوں کا حقدار بھی وہ ایک ذات ہے۔ اور جب یہ دل سے صدائیں اور یہ ذکر کی آوازیں نکلیں گی اور دل سے یہ ذکر ہوگا تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، رب بھی راضی ہوگا اور جنت میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔